ڈاکٹر آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی آواز گودی، میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو حالیہ تحریک تھی اب وہ 5ویں فیز میں جا چکی ہے، تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا مقصد ہے اور کیا مقاصد ہیں، اور پچھلے تمام فیزز کو ہم نے دیکھا مرحلہ وار بڑھتے ہوئے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بلوچستان بھر میں BYC ایک بہت مضبوط انداز میں پھیلی بھی، اور اب آگے مرحلے میں BYC جا رہی ہے تو اس کے کیا مقاصد ہوں گے؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ سب سے پہلے تو میں تمام اسپیکرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس رات، مطلب شاید عید کی رات ہے، اور اس عید کی رات میں ہمارے اس اسپیس کے لیے ٹائم نکالا اور اس اہم موضوع پر وقت دیا، ہمیں بہت بہت شکریہ۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اپنی بلوچ نسل کشی کے خلاف تحریک کے 5ویں فیز میں اسٹارٹ سے ہی بلوچ یکجہتی کمیٹی کا ایک ہی پروگرام اور ایک ہی مقصد رہا ہے کہ وہ بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں اور ریاستی جبر ہے، اس کے خلاف عوامی تحریک ہے، اس کو ابھار سکے، عوام میں اتنی شعور پیدا کر سکے کہ وہ اس ریاستی جبر کے بدلے خاموشی کے بدلے وہ آ کر منظم ہو کر اپنی تحریک خود چلا سکے۔ بلوچستان وہ خطہ جس کو صرف اور صرف جس کے معدنی وسائل پر ہی ڈیبیٹ ہوتی ہے، جس کے معدنی وسائل کے آکشن جب لگائے جاتے ہیں تب بھی وہ زیر بحث آتا ہے میڈیا میں اور پاکستان کی باقی تمام سیاست میں، تو وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کو اتنے عرصے سے اتنا اس حد تک دبایا گیا ہے کہ وہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ایک خوف پھیلایا گیا ہے۔ ہماری پوری آبادی اس وقت ایک جبر کے ماحول میں زندگی گزار رہی ہے، اور ہمارا مقصد اور یہی رہا ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کہ ہم اپنے عوام میں، بلوچ قوم میں وہ ایک ہمت یا کریج وہ پیدا کر سکے جس کے تحت وہ عوامی تحریکوں پر، پرامن عوامی تحریکوں پر پھر سے بھروسہ کر سکے اور پھر سے آ سکے اور ایک عوامی جدوجہد کے ساتھ آگے بڑھ سکے، کیونکہ ہمارا مین جو موقف رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور اس پر ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے کہ بلوچوں کو تمام وہ حقوق حاصل ہے جو پاکستان میں موجود جتنے شہری ہیں ان سب کو حاصل ہے، اور ہم اس اصولی موقف پر کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ اس کے خلاف ریاست نے اپنے تمام ایک جھوٹا بیانیہ لایا گیا جس کے ذریعے جبری گمشدگی اور ماوراء عدالت جتنے قتل ہوئے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، ان سب کو متنازع کرنے کی بالکل بھرپور کوشش کی گئی، جس میں سیاسی پارٹیاں ہو، سیاستدان ہو، یا چینلز ہو، یا تو پھر کچھ صحافی حضرات ہو، اور بلوچستان کے میر معتبر سردار جتنے بھی ہیں وہ سب پیش رہیں تاکہ یہ جو جھوٹا بیانیہ ہے ریاست کا اس کا ساتھ دیا جا سکے، اور جبری گمشدگی اور بلوچ نسل کشی کا جو اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو متنازع کیا جا سکے۔ لیکن ہم اب بھی اپنے اسی موقف پر کھڑے ہیں، اور ہمارے موقف کی تائید پورا بلوچستان کر رہا ہے۔ ہم کچھ خاندان یا ایک گروہ نہیں ہیں، ہم پورے بلوچستان کے موقف کو آگے لے جا رہے ہیں، پورے بلوچستان کا جو موقف ہے، اور ہمارے 5ویں فیز میں تقریباً بلوچستان میں جب سے ہمارا 5واں فیز اسٹارٹ ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے پہلی رات کو ہی سوراب سے ایک شخص عبدالرزاق کو اغوا کیا گیا، اور اس پورے مہینے میں اگر میں اس پورے مہینے کا ڈیٹا اور ریکارڈ آپ کو بتاؤں تو پورے مہینے میں شاید دنیا کی تمام آبادی اپنے گھروں میں بیٹھ کر رمضان المبارک میں عبادتیں کر رہے ہوں گے، لیکن بلوچستان میں ہر دوسرے دن کوئی لاپتہ افراد کا لواحقین جو ہے نا کسی سڑک میں بیٹھ کر اس نے سڑک بند کی ہوگی، جس میں مکران کوسٹل ہائی وے یا گوادر، تربت، مستونگ، اسی طرح سوراب، ایسے بہت سی جگہ ہے جہاں پہ لاپتہ افراد کے لواحقین نے جو ہے نا اس پورے مہینے میں وہ متواتر طور پر احتجاجیں کرتے رہے ہیں، اور بلوچ جبری گمشدگی کا جو مسئلہ ہے وہ اسی طرح اسی سنگین صورتحال کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے شہروں جیسے پنجاب سرگودا سے بھی بلوچ اسٹوڈنٹس کو اغوا کیا جاتا ہے اسی مہینے میں، اور ان کے خاندان والے بھی اسی طرح احتجاج کرتے ہیں۔ تو اس سنگین مسئلے کی آپ نوعیت کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ اتنی بڑی تحریک جو ایک لانگ مارچ کے طور پر ابری، اس لانگ مارچ میں پورے بلوچستان سے ہر گھر نے اس احتجاج میں اپنا حصہ ڈالا، ہر گھر نے
उस मुज़ाहमत में अपना हिस्सा डाला। हर बच्चे ने, हर बूढ़े ने, हर नौजवान ने रियासत को पैगाम दिया पुरअमन तरीके से कि अब वो अपनी नस्ल कुशी के खिलाफ मुतहद तौर पर खड़े हैं। लेकिन रियासत का रवैया क्या रहा उस तहरीक के बाद से? उसका रवैया अभी तक वैसा ही है जैसे उससे पहले था। इस तरह अगर हम देखते हैं फरवरी में अरमान बलोच को और बशीर बलोच को, शकील को, सूबेदार, ये 4 वो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं जो जिनके केसेस रजिस्टर थे और जो इस्लामाबाद में भी मौजूद थे, उनकी लाशें फेंकी गई। लेकिन ये भी कभी मीडिया में नहीं आया और इस चीज़ पर भी कभी भी कोई जुडिशल कमीशन तक भी बलूचिस्तान के लिए नहीं बनाई जाती ताकि वो इस बात की तहकीकात कर सके कि वो लोग जिनको जिबरी तौर पर गुमशुदा किया जाता है, अदारे क्यों उनको फेक इनकाउंटर में मारते हैं और उसके बाद उसको जवाबदा कोई नहीं करता, कोई जुडिशरी नहीं करती है, कोई मीडिया आकर उस पर कोई टॉक शो नहीं करता है। ये वो चीज़ें हैं जिस पर हम मुसलसल तौर पर बात कर रहे हैं और हम बात करते रहेंगे। हमारी तहरीक का आगाज़ ही बलोच नस्ल या बलोच कौम की बका के लिए था और वो तहरीक इसी तरह बलूचिस्तान के पूरे हर शहर, हर गांव, हर घर में उसी तरह मौजूद है। और आज हमने पूरे बलूचिस्तान में तकरीबन 25 से ज़ायद ऐसी जगह हैं जहां हम एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और ये इस बात का सबूत है कि बलोच यकजहती कमेटी की जो तहरीक है उस तहरीक में पूरा बलोचिस्तान उसी तरह मौजूद है। उसमें बलोच कौम के साथ साथ पश्तून और बाकी तमाम कबाइल जो कौमें हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस तहरीक के साथ इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे 5वें फेज़ में हम ईद के दिन पूरे बलोचिस्तान में, क्योंकि इस मुजाहरों की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हालिया अरसे में हमने ये देखा है कि रियासती मीडिया या रियासती अदारों की जानिब से जो बलोच मिसिंग पर्सनस का इशू है इसको मुतनाज़ा करने की जो शिद्दत है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जिसमें एक आप कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से बलोच लापता अफराद का जो बयानिया है उसको मुतनाज़ा किया जा रहा है। मैं ये कहती हूँ बहैसियत एक सियासी वर्कर या बहैसियत इंसान अगर किसी भी रियासत में एक भी शख्स का जिबरी गुमशुदा होना, एक भी शख्स का लापता होना, वो के तमाम अदारों से सवाल पूछने के लिए, लेकिन हम तकलीफ हैं। एक एक शख्स जिसको आपने 15-15 सालों से टार्चर सेलों में रखा हुआ है, शायद यह महाश है आपका, हर से कमाते उनकी फेक इनकाउंटर करके उनकी लाशें जब आपको एक फौज के तौर पर हमारे लिए वो हमारी कौम है, हमारे है जिसने उसको बहुत, और वो अब भी ईद के दिन भी इस इंतजार में बैठा हुआ है कि शायद बैठी हुई है कि शायद उसका बेटा वापस आएगा। तो ईद के दिन हम बहैसियत कौम उन तमाम लवाहिकीन के साथ खड़े हैं और हम रियासत को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो कभी भी ये ना सोचे कि अगर वो आधी रात को आकर बलोचों के घरों में घुसकर उनके बेटों को उठाकर लेकर जाएगा तो शायद बलोच जो है ना इसके बदले में खामोशी इख्तियार करेंगे, बलोच मुज़म्मत का रास्ता अपनाएंगे। और ये लवाहिकीन ये तन्हा नहीं है और ये चंद नहीं है, ये इनकी तादाद पर तो हम अभी बहस भी नहीं करते। ये एक कलेक्टिव पेन है, ये एक ऐसा इज्तिमाई दर्द है, ऐसा इज्तिमाई तकलीफ है जिसकी वजह से हमारी पूरी कौम इस तकलीफ से गुजर रही है, वो तकलीफ जो आपने हमारे नसीब पे लिखी हुई है। और हम इसके खिलाफ मुत्तहिद तौर पर मुज़म्मत का रास्ता अपनाते हैं और हम सब्र के साथ, मुसलसल जद्दोजहद के साथ इस तहरीक को आगे ले जाएंगे। हमें आपकी प्रोपेगेंडा से, हमें आप जो भी तरीके कार अपनाएंगे, हमें पीछे धकेलने के लिए हम उतना ही महकम होकर, उतना ही मजबूत होकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। इस तहरीक को आप किसी भी नज़र से देखें, लेकिन हमारे लिए ये तहरीक हमारी बका की तहरीक है। हम अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी नस्लें भी जो हमारी पिछली नस्लें हैं या जो हम गुजार रहे हैं सड़कों में ईद गुजारे। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी माएँ फिर से अपने बच्चों की जिबरी गुमशुदगी का दर्द और दुख बर्दाश्त करें। और इस तहरीक के लिए बलूचिस्तान के हर शख्स ने अपना इनपुट दिया है।
وہ کسی خوف میں نہیں رہے ہیں. انہوں نے مکمل طور پر جب ہم نے کال دیا ہے تب وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں. آواران جیسا علاقہ جہاں پر آپ نے اپنے ہے نا جو ایک ٹریفک پولیس فورس ہوتی ہے اس کی جگہ بھی آپ نے ایف سی کو اس لیے بٹھایا ہے تاکہ وہ ہر دن آواران مشقے یا ایسے علاقوں میں وہ جو بلوچ وہاں آباد ہیں ان کی تذلیل کر سکے, ان کو اتنا تذلیل کر سکے کہ وہ مجبوراً اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑ سکے. لیکن پھر بھی وہاں پر بھی ایسے بہادر میں کہوں گی ان کو, کیونکہ اتنی ڈر کے ماحول میں, اتنے خوف کے ماحول میں, اتنے جبر کے ماحول میں اگر وہ اب بھی پرامن طور پر نکلتے ہیں اور اب بھی آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنی نسل کشی کے خلاف متحد طور پر کھڑے ہیں اور آپ کو اپنے غیر قانونی, غیر آئینی, غیر انسانی تمام پالیسیوں کو رد کرنا ہوگا, تو یہ ہماری قومی جدوجہد کی بالکل جیت ہے. اور وہ ادارے جو ہر دن صبح سے رات تک یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں بلوچوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک پرامن تحریک جو بلوچ چلا رہا ہے اس کے خلاف آپ نے صرف اور صرف وائلنس کا راستہ اپنایا ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ٹیم جب گوادر میں موجود تھی اور جب وہ صرف اور صرف وہاں پر جو سیلاب زدہ افراد تھے ان کی مدد کرنا چاہتی تھی اور ان کے لیے امدادی کیمپ لگائے ہوئے تھے, تو آپ نے پورے بلوچستان میں ان امدادی کیمپوں کو بھی اکھاڑ پھینکا, راتوں رات ان پر چھاپے مارے, ان میں موجود جو افراد تھے ان کو دمکایا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ہماری نسل کو کبھی بڑھتے ہوئے دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. آپ یہی چاہتے ہیں کہ بلوچ قوم کی ہر شکل میں نسل کشی کی جائے, اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں شاید آپ بلوچستان سے بلوچ کی وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بھی بلوچ کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھے تو یہ بلوچ اپنی بقا کی جنگ بہت پہلے سے لڑ رہا ہے. آپ سے پہلے جو برطانیہ ایک بہت بڑا قبضہ گیر بن کر آیا تھا اس وقت بھی بلوچ کے پاس وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنی جنگ لڑ سکے, وہ تحریک لڑ سکے. لیکن ایک چیز تھی, وہ چیز یہ تھی کہ وہ اپنی زمین سے بے انتہا طور پر محبت کرتے تھے, بے غرض طور پر محبت کرتے تھے. اس محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس محبت کو ناپ سکے. اور اب تک وہ محبت ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پائی ہے اور اس پہ ہمارے شہیدوں کا خون ہے جنہوں نے ہمیں ہمیشہ یہی درس دیا ہے کہ جب زمین کی بات آتی ہے تو آپ باقی تمام چیزیں اس سے دوسرے درجے میں بھی نہیں آ سکتی ہے, زمین سب سے پہلا درجہ ہے. تو بلوچ یکجہتی کمیٹی اپنے مشن پر بالکل قائم ہے. ہم آگے آنے والے وقتوں میں بھی ریاست سے پرامن طور پر یہی اپیل کرتے رہیں گے, ریاست کے قانونی دائرہ کار میں آئینی طور پر اس کے آئین کے اندر جو ایک شہری کے حقوق ہوتے ہیں ہم انہی حقوق کا مطالبہ کرتے رہیں گے. وہ ہمیں جتنا پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں گے ہم پرامن طریقے سے اسی طرح آگے آئیں گے اور ان سے وہی سوال پوچھتے رہیں گے کہ اگر بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے تو پھر بلوچوں کو پاکستان کے آئین کے مطابق وہ تمام حقوق کیوں میسر نہیں ہے جو آپ کے آئین کے مطابق باقی شہریوں کو میسر ہے. اور پاکستان اور بلوچستان کے اندر آپ کے غیر آئینی, غیر انسانی کاموں کو جو آپ نے نسل کشی کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے اس کو روکنے والا کیوں کوئی نہیں ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.